دوستوں، نچلی سطح پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دوسروں کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کو طلاق دلوا کر خود شادی کر لیتے ہیں۔ ایسا زندگی میں بہت دیکھا ہے، لیکن یہ پہلا معاملہ ایسا آیا ہے کہ ریاست کسی کے نکاح کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اور ایک کیس آیا بشریٰ بی بی اور عمران خان کے عدت میں نکاح کا کیس۔ جب فیصلہ بنا لیا ہے، فیصلہ تیار کر لیا ہے تو سزا سنا دیتے، اس کو بھی محفوظ رکھا، انتظار کروایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے سزا سنایا، 7 سال قید اور جرمانہ اور بامشقت اور بہت کچھ، اور بھی جتنا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو کل یہ لوگ 2018 میں الیکشن میں لے کر آئے تھے اور اب اسی کے در پہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں، کسی کے نجی معاملے میں ریاست انوالو ہو جائے اور اسے عدت، شدت اور مدت کا کیس بنا کر اس کی نجی زندگی میں داخل ہو کر پورے معاشرے کو تباہ کرنے پہ تل جائے۔ پورے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہوتی، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، جو بیچارے سیدھے سادے ہیں، وہ اس پہ جب بات کرتے ہیں تو خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ اب ہونے لگا ہے۔ دنیا جتنی ترقی کر گئی ہے، اخلاقی طور پر ہم اتنے ہی تنزلی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی ہو، جس کا جو نظریہ ہو، لیکن سارے قوانین اس معاملے میں، شرعی معاملے میں سارے قوانین بنے ہوئے ہیں، قرآن شریف میں موجود ہیں، سب کی الہامی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، علماء دین ہے۔ لیکن یہاں تو مجبور کر کے جس طرح لوگوں کو بیان دینے پر لایا جا رہا ہے اور تختہ ستم بنایا جا رہا ہے، تختہ مشق بنایا جا رہا ہے اور انہیں دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، یہ لوگ ڈر گئے ہیں۔ یہ جو بشریٰ بی بی کا سابقہ شوہر ہے، یہ پہلے طلاق کے بعد بیان دے چکے ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے کہ میری سابقہ اہلیہ پاک دامن ہے، نہایت ہی شریف خاتون ہے۔ وہ سارا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے اور اسے عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ لیکن جب سارے فیصلے پہلے سے تیار ہوں، جب سارا پلان پہلے سے بنا ہوا ہو، جب ساری ڈیل آپس میں ہو چکی ہو، تو کس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی قرآن شریف کھول کے وہاں سے ہدایت لے یا بنے ہوئے قوانین کے لیے مزید علماء جمع کر کے ان سے بات پوچھے۔ نکاح کسی کا ختم نہیں کرنا ہے، صرف اسی شخص کا ختم کرنا ہے، اسی بیوی کا ختم کرنا ہے، اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی نکاح پہ نکاح کر کے ساتھ ہی رہے، کوئی طلاق دے کے ایک ساتھ ہی رہے، اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہاں ریاست نے اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا ہے عدالتوں کے ذریعے۔ عدالتوں میں جو ہوا، اب ایک عام آدمی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ عدالت سے مطلب ہے، نہ عدالت کے ریمارک سے مطلب ہے۔ کل تک آپ سب بھول جائیں گے، لیکن جو ہماری پچھلی تاریخ ہے وہ مٹے گی نہیں، وہ اسی طرح رہے گی۔ بشریٰ بی بی نے یہ سب کچھ سننے کے بعد کہا یہ ابلیس کا فیصلہ ہے۔ وہ تو سمجھ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا، اور 6 سال تک یہ وہ شوہر ہے خاورمانی کا جس کو کچھ خیال نہیں آیا۔ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے پیچھے خاورمانی کا صاحب احرام لپیٹے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اہلیہ کو طلاق دینے کے بعد جب اس نے شادی کر لی تو اسی دونوں کے ساتھ مل کے اس نے نہ صرف بیٹی کی شادی میں شرکت کی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ہم قدم رہے ہیں، ان کے ہم رکاب رہے ہیں، بلکہ انہوں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے معاملات اسی پہ چھوڑتے ہیں، وہی جانے۔ لیکن اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے کیسز میں جو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، یہ سارے معاملات اللہ پہ ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور جس طرح سے چاہے دے۔ آج مشکل وقت آتا ہے تو کل یہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات پوری سماجی معاملات پہ پڑتے ہیں، پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ نہیں سوچتے۔ جو اسلامی شعائر کو جانتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو اسلامک علوم پڑھتے ہیں، وہ اس بات پہ رنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اسلام میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ صرف اس عورت کا ذاتی نقطہ دیکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ لیکن جب بیانیہ تیار ہو، جب فیصلے سارے تیار ہوں، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟
ایسے معاملات میں اگر مذاق اڑانا ہے اور ایسے معاملات میں جب ریاست شامل ہو جائے، ریاست کے تمام ادارے شامل ہو جائیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کے مستقبل کا۔ لیکن یہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک ووٹ کی بات ہے۔ صرف ایک ووٹ کی طاقت سے اگر آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے حساب سے، صرف ایک ووٹ کا استعمال کیجئے۔ آپ کا ووٹ بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ سے مراد میری عوام ہے، عوام کی کیا حیثیت ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ ایک ووٹ ہے جو کسی کو نہیں پتہ، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس ووٹ کا استعمال ضرور کیجئے تاکہ اچھا اور برا سامنے آ جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ووٹ کا صحیح جو نتیجہ ہے وہی سامنے آئے۔ ضیاء الحق کا دور تھا، پولنگ اسٹیشن میرے گھر کے سامنے تھا۔ میں نے سوچا آرام سے جاؤں گی۔ جب میں وہاں گئی تو میرے نام کا ووٹ ڈالا جا چکا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ تو ووٹ ڈال چکی ہیں، لیکن میرے انگلیوں پہ کہیں سیاہی کے نشانات نہیں تھے اور نہ میں وہاں گئی تھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ صبح سویرے اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیے، بلکہ وقت سے پہنچ جائیے اور اپنے وقت کا، اپنے ووٹ کا استعمال کر کے واپس آئیے۔ پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے اور امید رکھیے، دعا کیجئے کہ سب کچھ بہتر طریقے سے ہو، کیونکہ یہ صرف ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے یا عمران خان اور بشریٰ بی بی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ اس معاشرے کی بہتری ہمارے گھروں کی بہتری ہے، ہمارے اپنے آپ کی بہتری ہے، ہمارے خاندان کی بہتری ہے۔ دعا کیجئے اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔